اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ باب نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان، جس میں فصل ہے خوف و عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت الہی اور علم سب سے زیادہ تھا، اس لیے آپ سب سے زیادہ خدا ترس اور عبادت کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ کثرت قیام شب کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف و محنت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں اس بات کا شکر نہ کروں کہ میں بخشا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہے اور قرآن کی ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں نماز پڑھتے دیکھا، اور آپ یوں پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر 3 مرتبہ، ذو الملک والجبروت والکبریاء والعظمت ہو، پھر دعا استفتاح پڑھتے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع فرماتے۔ آپ کا رکوع طوالت میں مانند قیام کے تھا، اور اس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قومہ مانند رکوع کے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم ربی الحمد پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ مانند قومہ کے تھا۔ آپ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تکرار فرماتے تھے۔ پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور 2 سجدوں کے درمیان مانند سجدہ کے بیٹھتے تھے اور رب اغفر لی پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھیں اور ان میں سورہ بقرہ و آل عمران و نساء اور مائدہ یا انعام ختم کیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خوف الہی کمال درجے کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھ رہے ہیں اور رونے کے سبب سے آپ کی شکم مبارکہ سے تانبے کی دیگ کے جوش کی مانند آواز آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو نماز بھی پڑھتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے، اور روزوں کا بھی یہی حال تھا کہ ماہ رمضان کی طرح تمام ماہ شعبان کے روزے رکھتے، اور باقی 10 مہینوں میں سے ہر ایک میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ روزہ نہ رکھتے کہ افراط لازم آئے، اور نہ ہمیشہ افطار فرماتے کہ تفریط لازم آئے، بلکہ ہر مہینے میں کبھی روزہ رکھتے اور کبھی افطار فرماتے۔